قاری شمشیر عالم صاحب کی کوشش و کاوش سے فیض اللہ گنج میں جلسہ اصلاح معاشرہ اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد و اہتمام زیر صدارت رفعت شیدہ صدیقی ہوا۔ شعراء اور علماء نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی، عوام نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور خواص نے وفا فاؤنڈیشن کی علمی و ادبی کاوشوں کو سراہا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ یہاں بہت سے بچے کھیل رہے ہوں گے 3 سال 4 سال کے۔ آپ 3-4 سال کے بچے کو 1-2 کروڑ روپے کا ہیرا لائیے اور دے دیجیے، وہ بچہ ایسے گھمائے گا، اس میں سے کرنیں نکلیں گی اور اس کو خوش ہوگا، لیکن ہیرے کی قدر و قیمت تو نہیں جانتا ہے۔ کوئی ہوشیار آدمی آئے گا 1000 روپے کی اچھی پلاسٹک والی موٹر جس میں بیٹری لگی ہو، دبانے سے آواز کرتی ہو، دوڑنے لگتی ہو، وہ اس کو دے دے گا اور ہیرا دے دے گا، موٹر لے لے گا۔ کیوں کرے گا ایسا؟ آپ کا کیا کہنا ہوگا کہ بچہ نہیں نہ سمجھ ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہیرے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نئے زمانے کی گندی تہذیب جس کو آپ لپک لپک کے لے رہے ہیں اور اتار رہے ہیں دلوں میں اور آنکھوں میں اور پورے اپنے وجود میں، اس بچے سے زیادہ نہ سمجھ ہم کو۔ جب اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم گندی اور ننگی اور بچی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں، کیا ہے؟ اصل بات میں مسجد میں تھا، میں نے ایک تذکرہ کیا، میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف ستھرے کپڑے پہنو، بھلے پیوندے لگے ہوں۔ آج ہمارے نوجوان نئے کپڑے لے کے آتے ہیں جو پھٹے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس کی نقالی ہے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں پورا کا پورا نمونہ ہے میرے بھائی، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، صلح جنگ انصاف عدالت، ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ اٹھا کے پڑھیے، پڑھنے کا بھی ایک بڑا زوال ہوا ہے۔ گاندھی جی پہلے افریقہ میں رہتے تھے، ان کو تو لے کے مولانا محمد علی جوہر انڈیا آئے، انہوں نے کہا کہ تم وہاں آ جاؤ، اس وقت آزادی کی تحریک چل رہی ہے اور وہاں عزت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا تمہیں کمانا ہو۔ بہت سینئر آدمی تھے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد علی گاندھی جی نے لکھا ہے، آپ حیرت کہ جب آزادی مل جائے گی تو ہم ابو بکر و عمر جیسی حکومت قائم کریں گے۔ کیوں کہا؟ یہاں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہمارے 80% نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے کہ ابو بکر اور عمر کی حکومت کیسی تھی۔ گاندھی جی نے اس کو کہا تھا، ایک جگہ تو لکھا ہے کہ ابو بکر نے انصاف اور امانت کا ایسا آدرش پیش کیا ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس آدرش کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ میں اس کو اشارہ بھی کر دوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحلت ہوئی، شام کے ٹائم میں ہوئی تھی، اگلے پورے دن رہے آپ، اگلے دن رہے، تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر کو ذمہ دار بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں 22 لاکھ اسکوائر مائل پر آپ کی حکومت تھی۔ حضور کوئی جوگی اور سنیاسی نہیں تھے، آپ سمجھ لیجئے گا۔ حضور انسان کو مکمل مارگدرشن دینے آئے تھے، گھر میں کیسے رہو، بازار میں کیسے رہو، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہو، انصاف کیسے قائم کرو، فیصلہ کیسے کرو، ظلم کو کیسے مٹاؤ، سچائی کو کیسے غالب کرو، پوری بات لے کر کے آئے تھے۔ اگر پوری بات لینا آپ نے پیش کی ہوتی تو لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو نہیں کہا اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایک ایک پل کی رہنمائی کی۔ میں آپ کو بات کہنے جاتا ہوں، میں تھوڑا کمزور دل کا آدمی ہوں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے شام کے وقت، صبح میں مدینے میں نکلے، ایک بچی نے آپ کو پکڑ لیا تھا، کہا ابو بکر میں نے سنا ہے کہ آپ خلیفہ ہو گئے، تو میری بکریاں کون دھوئے گا؟ اس بچی کو کوئی نہیں تھا، ابو بکر جا کے اس کی بکریاں دھواتے تھے۔ کہا کہ میں نے سنا ہے آپ خلیفہ ہو گئے ہیں، تو میری بکریاں کون دھوئے گا؟ ابو بکر نے اس کو چمٹا لیا، کہا بیٹی خلیفہ ہونے سے کیا ہوا، خلیفہ تو قوم کا خادم ہے، اب میں انشاءاللہ اور پابندی سے تمہاری بکریاں دھونے آیا کروں۔
آج ہمارے چھوٹے چھوٹے اداروں میں اگر ہماری رائے سے کوئی ڈفر کر جائے نا تو ہم اس کو اس کمیٹی میں رہنے دینے میں گوارا نہیں کرتے. آپ سن لیجئے, حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لوگوں, تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے مجھے خلیفہ مانا ہے تو تم پہ فرض ہے کہ تم میری بات مانو. پھر تھوڑا سا رک کے بولے, اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کبھی میں ٹیڑھا چلنے لگوں تو کیا کروں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں دنیا میں اسلام کے خادموں کے علاوہ کوئی جملہ نہیں بول سکتا ہے. حضرت عمر جب خلیفہ تھے, جس دن آپ کا انتقال ہوا ہے, جو لوگ بھوگول جانتے ہیں, جغرافی, وہ سن لیں کہ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا ہے اسلامی فوج آرمینیا میں داخل ہو گئی تھی. آرمینیا یورپ کے اندر, آذربائیجان کے لیے آ گیا اور ملتان تک پہنچ چکے تھے لوگ. آدھا 1/3 افریقہ فتح ہو چکا تھا. یہ حضرت عمر کی حکومت تھی. اتنی بڑی حکومت آج دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں. اتنی بڑی حکومت کے آدمی خلیفہ تھے. کہا کہ اگر میں کبھی ٹیڑھا چلنے لگوں تو کیا کرو گے تم؟ تو صحابہ بڑے بڑے جو سامنے بیٹھے تھے وہ کہیں گے بھی امیر المومنین ٹیڑھا چلنے لگیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کون سی پھر مسئلے کو سنبھالے گا جب وہی ٹیڑھا چلنے لگیں گے؟ کوئی بول نہیں رہا تھا. ایک بدو صحابی تھے, گاؤں کے آدمی تھے, وہ تھوڑا مسجد میں دیر سے آئے تھے تو ایک دم دروازے کی طرف باہر کی طرف بیٹھے تھے. سوچنے لگے کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیڑھا چلنے لگوں گا تو تم کیا کرو گے؟ تو کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. پھر کہتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کوئی یہ نمونہ پیش نہیں کر سکتا. جب دیکھا کہ کوئی نہیں بول رہا, وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اپنی تلوار ایسے نکالی اور دکھایا حضرت عمر کو. کہا عمر ٹیڑھا چلنے لگو گے نا, اسی سے سیدھا کر دیا. حضرت عمر نے نہیں کہا کہ اس کو کوڑے مارو, حضرت عمر نے نہیں کہا کہ اس کو سزا دو, اس کی گردن اڑاؤ. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے فوراً ممبر سے نیچے اترے, سجدے میں چلے گئے, وہ کر کے زور زور سے رونے لگے. وہ کہنے لگے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ایسے لوگوں کو پیدا کر رکھا ہے کہ عمر اگر کبھی ٹیڑھا چلنے لگے تو اس کو سیدھا کرنا وہ جانتے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ وہ رہنمائی ہے جو ہم نے بھلا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا, اتنا بڑا موضوع ہے. میں اس کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو روحانی رہنمائی ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے آئی ہے, اس سے انسان کا تعلق جب تک مطلب بنا رہتا ہے, جب تک وہ مینٹین رہتا ہے تو انسان گرتا نہیں نیچے. لیکن جب انسان کا تعلق اس رہنمائی سے ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تھے, ایک صحابی ہے جو بعد میں مطلب اللہ نے ان کو ایمان دیا. یہ وہ چیز ہے, انسان کا تعلق جو اللہ سے ٹوٹ گیا تھا, نبی نے آ کے اس کو دوبارہ سے جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹے گا تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بہت اونچا بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو شریشٹھ بنایا ہے, انسان کو جو ہے ڈگنیفائی کیا ہے, اس کو گریما دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اونچا بنایا ہے, اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے نا, ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے؟ میرے جیسے تو شاید 5-6 لوگ اس کے پاؤں میں آ جائیں. لیکن کیا ہاتھی بڑا؟ جی نہیں, انسان بڑا. قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کے اولاد کو بزرگی دی ہے, بڑائی دی ہے. اب انسان اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر انسان چھوٹا ہو جائے گا, بندر بڑا ہو جائے گا, ہاتھی بڑا ہو جائے گا, سانپ بڑا ہو جائے گا, ندی بڑی ہو جائے گی. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انسان کا تعلق اپنے اس مالک سے ٹوٹ گیا جس مالک نے اس کو بنایا تھا, اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کیا تھا, اس کو ماں کی شفقت دی تھی, اس کو باپ کا پیار دیا تھا, اس کو کھانے پینے کی تمام ضروریات ساری چیزوں کا انتظام کیا تھا. یہاں یہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو شریشٹھتا دی, یہ تبھی باقی رہ سکتی ہے میرے بھائی جب انسان کا تعلق اللہ سے جڑا رہے. جو ہمارا پالنہار ہے, ہمارا رچیتا ہے, ہمارا کریٹر ہے, اگر اس کے طریقے سے ہٹ جائیں گے ہم اپنا نقصان کریں گے. انسان کا تعلق جب اس طریقے سے نہیں تھا, نبیوں والے طریقے سے نہیں تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دنیا کو کیا دیا وہ آپ سمجھ.
وہ صحابی جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ماضی میں جب میں ایمان نہیں لایا تھا، میں جب جاہلیت کا دور تھا میرا، تو میں بہت پجاری تھا، بغیر پوجا وجا کیے میں کھانا نہیں کھاتا یا رسول اللہ، یہاں تک کہ میں سفر میں بھی نکلتا تھا تو اپنے خدا کو اپنے جھولے میں رکھ لیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک بار میں نکلا تو کچھ ایسی جلدی میں تھا کہ میں اپنے خدا کو جھولے میں رکھنا بھول گیا۔ اب میں آگے گیا جہاں مجھے ٹھہرنا تھا، وہاں میں ٹھہرا، پھر اپنا آرام کرنے بعد جب میں صبح اٹھا تو میں اپنے معمول کے مطابق مجھے پوجا کرنی تھی، تو مجھے یاد ہے میں تو اپنے خدا کو لایا ہی نہیں، تو مجھے بڑی پریشانی لگی۔ اب میں نے تلاش کرنا شروع کیا، کوئی مٹھ مل جائے، کوئی ایسے استھان مل جائے، لیکن کچھ ملا نہیں۔ میں بہت پریشان ہو کے تھک ہار کے بیٹھا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے جھولے میں ستو رکھا ہوا، تو یا رسول اللہ، میں نے ستو نکالا اور اس کو گوندا، اور پھر میرا جو بت میرے گھر پہ تھا اسی کی طرح کے اس کے ناک اور کان اور سب شکل بنائی، اور پھر نے خود اس کی عبادت کی، خوب عبادت کی۔ پھر اللہ کے رسول، میں کافی دوڑ بھاگ کر چکا تھا، پھر مجھے بھوک بھی لگ گئی تھی، بس میں نے اپنے خدا کو خود ہی کھا لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ہنسنے لگے، ہم بھی ہنس پڑے تھوڑا، لیکن صحابی کے بارے میں آتا ہے لپک کر انہوں نے حضور کا دامن ایسے پکڑ لیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، تو کہا ہے اللہ کے رسول، اگر آپ نہ آئے ہوتے تو میں گمراہی کی اسی پگڈنڈی سے جہنم کا نوالا بن جاتا۔ یہ ہے وہ احسان جو انسانیت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، ایک بہت بڑا احسان جو آپ نے کیا وہ عورت کے اوپر کیا۔ عورت کے ساتھ کیا ہے، آج بھی ایک بحث چھڑی ہوئی تھی ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ، جس میں عورت کے بارے میں کچھ کمنٹس تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں، عورت کو اس کا صحیح مقام آمنہ کے لال نے دیا۔ عورت کو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 21ویں صدی میں نہیں ہو رہا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے بھارت کی بات ہے، کئی اسٹیٹ ایسے ہیں جس میں لڑکیوں کا ریشیو کم ہو گیا، تو اس لیے نہیں کم ہوا ہے کہ عورتوں کے یہاں لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہو رہی، وہ وہاں کے لوگوں کی شرارتوں کے نتیجے میں ہوا۔ وہ ایمبریولوجیکل کلنگ کرتے ہیں، وہ بھروڑ ہتیا کر دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچوں کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے لڑکی کا وقار بڑھایا، لڑکی کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ ایک صحابی ہے، اس زمانے میں تو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ہمارے ملک کی بات ہے، بی بی سی نے قریب 20 سال پہلے ایک رپورٹ شائع کی، وہ رپورٹ کافی دنوں تک میرے پاس تھی، 15-20 صفحے کی تھی، ٹائمز نے شائع کیا، ایک میگزین نکلتا ہے، اس میں اس نے دکھایا کہ کس طرح سے مختلف علاقوں میں لوگ اپنے بچیوں کو اس کو دفن کر دیں، یا تو پیٹ سے نکال دیں گے، یا تو پیدا ہوگی اگر تو اس کو دفن کر دیں۔ رپورٹر نے لکھا کہ ایک گاؤں میں ہم گئے، غالباً بہار کا گاؤں ہے، وہ گئے تو پہلے کہ باغ کے باہر، اس گاؤں میں جا کے ہمیں لوگوں سے بات کرنی تھی، لیکن باہر ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز 2-3 کتے کھینچ رہے تھے، تو ہم لوگوں نے گاڑی روکی، دوڑ کے کتوں کو بھگایا، دیکھا اس میں چھوٹی سی بچی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس پورے سلسلے کو ختم کر۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے 300 سے زیادہ لڑکیوں کو آپ نے زندہ دفن ہونے سے بچایا۔ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا بیٹھے آپ کے پاس، اور کہا یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں ایک سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، تو میں نے کہا دیکھو لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو پال لینا، مجھے لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو ختم کر دینا۔ یا رسول اللہ، مجھے 7-8 مہینے بعد میں آیا تو میری بیوی نے، میں نے پوچھا کیا رہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لڑکی کی ضرورت نہیں تھی اور لڑکی پیدا ہوئی تھی تو میں نے اس کو ختم کیا۔ وہ کہتے ہیں میں مطمئن ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ چند مہینے بعد میں نے بیوی کے پاس ایک بڑی خوبصورت سی پیاری سی بچی دیکھی، تو میں نے کہا کس کی بچی ہے، بڑی موہنی سی لگتی ہے، اٹھا کے میں نے گود میں اٹھا لیا، اس کو چمکارا تو ہنسنے لگی، مجھے بہت اچھا لگا۔ یا رسول اللہ، میں نے پوچھا تو کہا کہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول، میں نے پھر 2-3 دن بعد پھر اس سے کہا کہ اس کو بچی کو بلا لو، رہتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یا رسول اللہ۔ پھر وہ اس کو میں بار بار بلا لیتا، مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی کہ میرے بغیر اسے چین نہیں رہتا اور اس کے بغیر مجھے چین نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول، ایک دن میری بیوی نے مجھے تنہائی میں دیکھا، بچی سے میں کتنا مانوس تھا، میری بیوی نے کہا کہ
آپ جانتے ہیں یہ بچی کے بغیر آپ کیوں نہیں رہ پاتے؟ یہ بھی آپ کے بغیر کیوں نہیں رہ پاتی؟ یہ آپ سے اتنی مانوس کیوں ہو گئی ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا خون ہے، یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے آپ کو اس وقت نہیں بتایا، کہیں آپ غصے میں آ کے اس کو مار نہ ڈالے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری بچی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، بس ابھی تو میں جاہل ہی تھا، میرے اندر غصہ ایک دم میں تنتنانے لگا کہ ارے میری بیٹی ہے، ابھی زندہ ہے۔ اللہ کے رسول میں خاموش رہا، اپنی بیوی کو بھی ہوا نہیں لگنے دی۔ میں نے پلان سے بنا لیا کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ ایک چند دنوں بعد ایک میلے کا ماحول تھا، سب لوگ بچوں کو لے کے میلے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی سے کہا اس بچی کو تیار کر دو، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی وہ بہت ہنسی خوشی میرے ساتھ جانے لگی۔ میں آگے جا کر کے میلے والا راستے سے بدل دیا میں نے راستہ۔ یا رسول اللہ، میں نے ایک جگہ سے پھاوڑا لیا اور تھوڑی دور آگے جا کر کے میدان کی طرف چلا گیا اور وہاں ایک گڈھا کھودنے لگا۔ حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں جب گڈھا کھود رہا تھا تو میرے اوپر جو مٹی اور گرد آ جاتی تھی، میری بیٹی دوڑ دوڑ کے جھاڑتی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابو آپ یہاں کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، کیا کریں گے یہاں گڈھا کھود کر؟ یا رسول اللہ، جب گڈھا گہرا ہو گیا میں نے اس کی گردن پکڑی اور اسی میں اس کو ڈال دیا۔ اس کی آخری آواز میرے کانوں میں اب تک ہے، ابو 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 آپ مجھے کیوں مارے؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رہے لگے۔ صحابہ نے ان کو ملامت کی، تم نے حضور کو رنجیدہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اسے اپنا دکھ کہہ لیں گے۔ وہ ایمان لے آئے، اللہ کے نبی کے دین کو قبول کر لیا۔ 3 بار آپ نے ان سے واقعہ سنا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قرآن نے مشرکوں کی پہچان بتائی ہے کہ ان میں سے جو مشرک ہیں ان کے یہاں جب کسی بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے پہ کلوس چھا جاتی ہے، اس سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ابھی کوئی پوچھ لے گا خود کیا بولیں گے؟ میں مسلمانوں کے بہت سارے خاندانوں کو جانتا ہوں جہاں اگر کسی کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا سمجھ جانتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حضور کی پہلی اولاد بیٹی تھی نا، تو میرے یہاں بھی پہلی اولاد بیٹی ہے۔ یہ مزاج بنا اسلامیت کا۔ آج کے جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اور بیٹیاں، یہ نہ سمجھے معاشرے کو خراب کرنے میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی اتنا ہی رول ہے اس میں۔ اب جو لڑکیوں کا ایبارشن ہوتا ہے نا، سونوگرافی ہوتی ہے، پتہ چل گیا لڑکی ہے اور دوا دے کر کے اس کو ہٹا دیا گیا، ایبارشن کرا دیا گیا، اس میں وہ ماں بھی پوری طرح شریک ہے۔ پچھلے دنوں ایک نظم میرے نگاہ سے گزری، آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب بھی اس کو پڑھو تو دل بھر آتا ہے کہ ایسے ہی کسی کیس میں کسی بچے کو اس کے ماں باپ نے ایبارشن کرایا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال دیا۔ جب بچی کو نکالتے ہیں، جب بچی پیٹ میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں، ایبارشن کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا سر کٹتا ہے، ایسے کاٹتے ہیں، ایسے کاٹتے ہیں، ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال کے رکھتے ہیں۔ تو بچی جو ہے، شاعر نے اپنے تصور کے حساب سے کہا، ابھی انشاءاللہ آپ شعراء کرام سے نعتیں سنیں گے، لیکن اس شاعر نے عجیب و غریب بات کی، تھوڑا آزاد روح کے نظم ہے کہ وہ بچی جنت میں چلی گئی ہے جس کو پھینک دیا گیا اور جنت سے اپنی امی کو فون کر رہی ہے۔ نظم کا عنوان ہے اور لائن پڑھ کے وہ فون کر رہی ہے، امی، ہیلو ممی، ہیلو ممی کیسی ہو؟ میں جنت سے بول رہی ہوں، یہاں جنت میں پھول کھلے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، تتلی بھورے ناچ رہے ہیں۔ ہیلو ممی، جنت میں بہت اچھا منظر ہے۔ ہیلو ممی، میں بھی اگر دنیا میں رہ لیتی تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ ہیلو ممی، میں بھی تمہارے لوری سنتے سنتے نیند کے آغوش میں چلی جاتی، میں بھی ڈیڈی کے سینے پہ سر رکھ کر کے سو جاتی۔ ہیلو ممی، کیا تم کبھی مننے بھیا کا بھی سر کچلو گی؟ ہیلو ممی، تم نے مجھے جینے کا حق کیوں چھین لیا، ٹکڑے ٹکڑے کروایا اور گٹر میں پھینکوایا؟ ہیلو ممی، عجیب و غریب بات آگے ہے، میں اس کو کہنا میرے لیے مشکل ہے۔ ہیلو ممی، کیا تم نے دنیا میں کتے اور گدھے کو بھی یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہیلو ممی، مجھے تم بہت یاد آتی ہو، لیکن ممی کیا میں بھی تمہیں یاد آتی؟ ہیلو ممی، تم نے میرا نام ہی کب رکھا تھا جو میں تمہیں یاد آتی؟ اس کے بعد آگے کی بات یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ ہیلو ممی، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے، تم مجھ سے جنت میں ملنے ضرور آنا، لیکن ممی، میرا مالک، میرا آقا
تم سے جب یہ پوچھے گا جرم وہ کیا تھا جس کے بدلے تم نے مجھ کو قتل کیا، ہیلو ممی کیا بولو گی؟ جلدی بولو، کچھ تو سوچو، ورنہ تم جنت میں مجھ سے ملنے کیسے آؤ؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں اہل ذوق موجود ہیں، کسی بھی قوم کی ترقی میں اس قوم کے ادب کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ قدروں کی حفاظت، اعتقاد کی حفاظت میں ادبا اور شعرا بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا، اور دوسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ عورت کو اس کا اصل مقام عطا فرمایا۔ میں اپنی بیٹیوں سے اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ آج آپ دنیا میں اگر اس طرح رہیں، دین کی کوئی فکر نہیں، دین کا کوئی آپ کو لگاؤ نہیں ہے، تو کل کیا ہوگا؟ تو جو فلموں میں ناچنے گانے والی عورتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو جو پھینکوائیں گے جہنم میں، تو آپ کو بھی پھینکوا دیں گے۔ کوئی عربی اور اردو میں نام رکھنے والوں کا کوئی اللہ تعالیٰ سے خاص رشتہ تھوڑی ہے۔ یہودی بھی عربی میں نام رکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی اسحاق نام ہوتا ہے، یہ سب نام ان کے یہاں نہیں ہوتے، عیسائیوں کے یہاں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان، ایمانی قدروں کی حفاظت، اسلامی کردار، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، ورنہ اگر رشتہ داریوں سے بات چلتی تو ابو لہب کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہاں میں آپ سے عرض کر دوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عورت کی ذات پر بہت بڑا احسان ہے۔ میں آپ سے، میں اپنی بیٹیوں سے اگر یہ بات کہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھا لے اور ہم آخرت میں پہنچے حشر کے میدان میں، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیٹی سے کہہ دیں دیکھو میری امت کی بیٹی، اس کو لے جاؤ حضرت حاجرہ سے ملاؤ، اس کو حضرت خدیجہ سے ملاؤ، اس کو حضرت مریم سے اس کی ملاقات کراؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیوں کے لیے اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی نعمت ہوگی؟ ہمیں اس رخ پہ چلنا ہے۔ تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے بری لعنت سے پوری انسانیت کو نجات دیا۔ غلامی کا جو نظام تھا اس کو پورا کا پورا آپ نے ختم کر دیا۔ جانتے ہیں مکے کی زندگی میں ایک بچے کو لوگ بیچنے لائے، وہ بچے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے اس کو خرید لیا، پھر اپنی پھوپھی کو لا کے دیا، کہا یہ بچہ بہت ہونہار لگتا ہے، کسی بہت اچھے گھرانے کا ہے، اور آپ ایسا کیجیے اس کو میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو پالو۔ وہاں سب لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو پال لیں گے۔ وہ بچے کو پالا، کچھ دنوں بعد اس بچے کے والدین کو پتہ چل گیا، وہ لوگ آئے، باپ اور چچا آئے، کہنے لگے ہم نے سنا ہے آپ بہت شریف آدمی ہیں، ہمارے بچے کو کچھ لوگوں نے لا کے بیچ دیا ہے، آپ ہمیں اپنے بچے کو دے دیں، ہمارے بچے کو، اور اگر آپ کچھ کہیں گے تو ہم آپ کو دے بھی دیں گے۔ وہ لوگ خوشحال بھی تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا امی و ابی، ہم اور ہمارے ماں باپ آپ کو قربان، آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اتنے جنون نہ جانے آپ اپنے لاڈلے کے بغیر کیسے رہے، اس میں لینے دینے کی بات کیسے آتی ہے؟ میں بچے کو بلاتا ہوں اور اس کو آزاد کرتا ہوں، جانا چاہے چلا جائے، لیکن سنیے اگر وہ جانا نہیں چاہے گا تو میں اس کو یہاں سے بھگا نہیں سکتا۔ باپ کہاں سوچ سکتا تھا کہ بھگانے اور روکنے کی بات، تو بچہ تو دیکھے گا، وہ دوڑ کے بلایا گیا، اس بچے کا نام زید ہے۔ قرآن میں صحابہ میں سے صرف زید کا نام ہے، حضرت علی کا نام نہیں ہے، اشارتاً حضرت ابوبکر کا نام موجود ہے، ان کا نام نہیں ہے، لیکن ثانیہ اسمین اذ ہما فی الغار، دونوں میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے، یہاں حضرت ابوبکر مراد ہے دوسرا، لیکن اور کسی کا بھی نام نہیں، صرف حضرت زید کا نام ہے، اس بچے کا نام ہے جو مکے کے بازار میں بکنے آئے۔ آپ نے بلایا، کہا زید ان لوگوں کو پہچانتے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے ابو میرے چچا ہیں۔ کہا بیٹے لوگ تمہیں لینے آئے ہیں، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ حضرت زید جو ہے لپک کے آئے، حضور سے ایسے چمٹ گئے پیچھے سے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ باپ نے کہا بیٹے زید تم آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابو جو مجھے یہاں ملتا ہے وہ دنیا میں مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ میں صرف بات عرض کرنی چاہتا ہوں، آپ کے دوسرے ایک ان کو بھی حضرت ابوبکر نے آزادی دلائی تھی، حضرت بلال۔ کون مسلمان ہے جو تھوڑا بھی پڑھا لکھا ہو بلال کو نہ جانتا؟ آپ کو میں سمجھے، میں کم سے کم 20 کتابیں دیکھ چکا ہوں غیر مسلموں کی جو انہوں نے بلال پہ لکھی۔ انگریزی میں بہت یقین سی کتاب ایک رائٹر کی ہے، اس کا نام ہی بلال ابن رباح ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ بلال کے والد کا کیا نام ہے، اس نے ان کے نام ہی کے ساتھ لکھا بلال ابن رباح۔ میں صرف عرض کر دوں کہ یہ بلال ہے کالے کلو کے غلام تھے،
لیکن یہ مقام حضور نے عطا کیا اس غلام کو کہ جب مدینے میں مسجد بنی تو اس کا سب سے پہلا مؤذن بلال کو بنا۔ اگر ذات پات رنگ اور نسل کی تکبر مسلم معاشرے میں ہوتا تو ایک غلام کے آواز اور کال پر مسلمان جانے میں تکلف محسوس کرتے، لیکن بلال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا اور میری سواری کے لگام پکڑے پکڑے بلال جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور میں بڑے بڑے سرداران قریش انتظار کر رہے تھے، اپنے سب نمبر پر انتظار کر رہے تھے کہ ہم حضرت عمر سے ملنا ہے۔ تب تک کسی نے آ کے دیر سے کہا کہ امیر المومنین بلال آ رہے ہیں۔ فوراً حضرت عمر لوگوں کو لے کر کے گئے، 70-72 لوگوں کو، اور حضرت بلال کا استقبال کیا۔ جملہ لکھا مورخین نے، اہلاً وسہلاً یا سیدنا بلال، اے ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار بلال آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور لے کے آئے، ایسے ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے کے چلے گئے۔ باہر لوگ جو بیٹھے تھے وہ چگلی کرنے لگے کہ بھئی ہم تو اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور بلال اتنے کالا غلام آیا اور حضرت امیر المومنین نے اسے اپنے اندر بلا لیا۔ حضرت بولے سن لیا اس کو، واپس آ گئے، کہا سنو تم میں سے کوئی بھی بلال کے مرتبے کی برابری کرنے کی کوشش مت کرنا، تم بلال کے خاک پا کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیا ہوا نظام ہے جس میں مکے کے بازار میں بکنے والے کا نام قرآن میں رکھا گیا، اور وہ کالا غلام، میں آپ سے اس کر رہا ہوں، ایک علامہ اقبال نے مغربی شاعر کے بارے میں اس کے شاعری کو اپنے یہاں منتقل کیا ہے کہ اٹھا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ کہا کہ جو ہے بلال جب تیرے گردن میں ڈنڈا ڈالا گیا ہوگا، غلامی کی رسم پوری ہوئی ہوگی، تو نادانوں کو کیا معلوم تھا کہ رسی کے بہانے تمہیں کس دربار میں لے جائے گا۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے پورے نظام کو ختم کیا۔ اور آخری بات تو مجھے اس وقت کہنی ہے اور بہت درد مندی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا ایک ایسا نظام قائم کیا جو قیامت تک اسلام کا تعارف کراتا رہے گا۔ لیکن معاف کیجئے، تاریخ میں ہم نے حضور کے اس وصیے کو بار بار نظر انداز کیا، کہیں خاندانوں کے نام پر، کہیں اپنے حکومتوں کے نام پر۔ حضور کا اسوہ ایک طرف، ہماری اپنی پریارٹیز ایک طرف۔ اس وقت بھی جو مسلم حکمراں ہے دنیا میں بہت واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں بات کہ عدل و انصاف کے وہ معیارات، عدل و انصاف کے وہ روشن مینار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے، ہم نے اس کو دور دور تک بھلا دیا، کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان کے ہاں بھی اور سنی حضرات دونوں کے ہاں یہ روایت بہت مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پاس ایک رپورٹ آئی کہ ایک عورت ہے فاطمہ نام کی، اس نے چوری کی، اس کی آپ نے پوری انکوائری کرائی، انکوائری کرنے پہ بات بالکل صحیح تھی، آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت اسامہ آپ کے بڑے چہتے، وہ حضرت زید جو میں نے ابھی ذکر کیا نا، انہی کے بیٹے تھے اسامہ، حضور بہت پیار کرتے تھے۔ وہ آئے، کہیں گے رسول اللہ یہ بڑے اونچے خاندان کے ہیں تو تھوڑا کی سزا میں کچھ تخفیف کر دی جائے، رعایت کر دی جائے۔ آپ کا چہرہ ایک دم بدل گیا غصے سے، آپ نے فرمایا اسامہ تم حدود اللہ کے بارے میں آئے ہو سفارش کرنے؟ خدا کی قسم، سنیے آگے بات، خدا کی قسم پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی کہ جب ان کے بڑے جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب ان کے چھوٹے جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، اسلام کا یہ نظام ہے جس کو ہمیں قائم کرنا ہے، جس کو ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن ہم نے بہت ناانصافی کی، ہم نے اپنی زندگی کو بھی خراب کیا، ہمیں جو نظام دیا گیا تھا حکومتوں کا وہاں بھی ہم نے بہت خرابیاں اختیار کی۔ جہاں جہاں اس عدل و انصاف کے نظام کو ملحوظ رکھا گیا، دنیا آج بھی مثال دیتی ہے۔ شبلی کی ایک نظم آپ نے پڑھی ہوگی، عدل جہانگیری، وہ جہانگیر کے زمانے کی بات تھی۔ نور جہاں ان کی بیوی تھی، وہ اپنے محل کے پیچھے حصے میں نکلی، ادھر سے کچھ ندی وغیرہ میں دھوبی وغیرہ کام کرنے والے لوگ تھے، ادھر سے نکل رہے تھے، دیکھا ظاہر ملکہ تھی،
تو غور سے دیکھنے لگے کہ مطلب کتنی خوبصورت ہیں، کیسی ہیں. ان کو بڑی غیرت ہوئی اور انہوں نے تمنچا نکالا. اس زمانے میں آ گیا تھا، مار دیا، ایک آدمی مر گیا. اب ان لوگوں نے وہاں جہانگیر کے یہاں فریاد کی. جہانگیر کے یہاں ادھر ہی سے تھوڑا سا دین کی رغبت ہوئی. مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی کوششوں سے قاضی کے یہاں فیصلہ چلا گیا. جہانگیر نے کہا اس فیصلہ تو قاضی کریں گے اس کا. شبلی کا مصرع میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جو بات ہوئی تھی اس کو شبلی نے کہا ہے، شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن، جس نے قتل کیا اس کو قتل کرو. یہ ہوا کہ اب اس زمانے میں یہ بڑے ماڈرن لوگ جو بنتے ہیں، جہانگیر کے زمانے میں لیڈیز پولیس کا کنسپٹ تھا. لیڈیز پولیس اندر گئی اور نور جہاں کو پکڑ کے لائی. نور جہاں کو شریعت بھی معلوم تھی. اس نے جو لوگوں ان کا معاملہ تھا ان سے بات کر کے اور ان کو راضی کر لیا کہ خون بہا کا بھی ایک ہے، میں راضی کر لیتی ہوں. راضی کر لیا. جانتے ہیں میں صرف اس کی بات کرنی چاہتا ہوں کہ ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے. جہانگیر جو قاضی کے سامنے بات آئی تو ان کا بھی انہوں نے راضی کر لیا ہے تو اب قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ اندر چلی گئی. جہانگیر اندر گیا بادشاہ اور جا کر کے اپنی بیوی نور جہاں جس کے قتل ہونے کا پورا تقریباً انتظام ہو چکا تھا اس کے قدموں میں گر گیا. اور جو شعر مشہور ہے شبلی کے اس میں، اگر تو کشتہ شدی آہ جے کردم من، اگر تم قتل کر دی جاتی تو میں جی کے کیا. لیکن انصاف تھا. میں صرف بات کر رہا ہوں کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدے کے نام پر، اخلاق کے نام پر، تہذیب کے نام پر، حیا کے نام پر، عدل و انصاف کے نام پر، جی صلح و جنگ کے نام پر. آخری چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. 313 تھے، 1000 پہ بھاری ہو گئے. کفار کو قید کر دیا گیا، 70 لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس میں سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے قید ہونے والوں میں، انہوں نے کہا تم ہم میں سے ہر آدمی جو پڑھا لکھا ہے ہمارے 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے. یہ اس نبی کا نظام ہے جو امی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس نبی امی کی ہم امت ہیں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.